ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ ان کے بعد اب میں جامعہ حاضہ کے ایک موقر و محترم استاذ جناب مولانا محمد ندیم ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ جناب ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات اور اس پروگرام کے تئیں اپنے تاثرات سے ہم طلباء کو مستفید فرمائیں۔ حامدا ومصليا عما بعد قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے کس قدر قربانیاں دی ہیں یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوسری اہم چیز جو اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ ہندو مسلم اتحاد کی بڑی ضرورت ہے اور اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں انہی دونوں پہلوؤں پر تھوڑی سی الگ نظریے سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اور تاکہ بات زیادہ واضح ہو اور ہندو مسلم اتحاد کی جو بات کی جاتی ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور بلکہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بیماری ہے، اس بیماری کا نام ہے فوبیا۔ فوبیا بیماری جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا ڈر۔ ایک آدمی کو کسی چیز کے نہ ہونے کا ڈر لگتا ہے۔ یہ بیماری جس آدمی کو لگ جاتی ہے اس کو لگے گا کہ کوئی مجھے مارنے آ رہا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس بیماری میں کہ وہ جو آدمی ہے اس کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ گویا کہ میرے جسم پر مکڑی چڑھ گئی ہے۔ مکڑی جانور جو ہوتا ہے وہ چڑھ گئی میرے جسم کے اوپر، تو وہ جسم کو ایسے کرتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے وہ، تو اسے جھوٹی چیزیں، اسے خیالی چیزیں، تصوراتی چیزیں اس کو دکھائی دیتی ہے۔ ڈاکٹرز اس کا علاج کرتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ بیماری کسی شخص کو ہو سکتی ہے اسی طریقے سے یہ بیماری پوری قوم کو بھی لگتی ہے۔ پوری کی پوری قومیں بیمار ہو جاتی ہیں اور پوری کی پوری قوم کو فوبیا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری مختلف ادوار میں رہی ہے اور ہمارے دور میں بھی یہ بیماری موجود ہے۔ جرمنی کے اندر پہلے سے اور ابھی بھی ایک بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں جیوس فوبیا۔ یعنی وہاں جس طریقے سے ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک نظریے سے دیکھا جاتا ہے اسی طریقے سے جرمنی کے اندر یہود کو بالکل بعینی اسی طرح دیکھا جاتا ہے۔ پہلے زیادہ ہوتا تھا، اب ذرا بیماری کم ہو گئی وہاں کے لوگوں میں۔ اسی طرح یہ بیماری ساؤتھ کوریا میں بھی ہے۔ عیسائیوں کا ایک نیا فرقہ ہے، وہ ابھی چند سال پہلے وجود میں آیا۔ کرونا کے زمانے میں جیسے ہندوستان میں مسلمانوں پر الزام لگایا گیا کہ مسلمان جان بوجھ کر جو ہے کرونا پھیلا رہے ہیں، بعینی یہی الزام اس فرقے کے اوپر لگایا گیا اور ان پر ظلم کیا گیا، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو مارا گیا۔ تو یہ بیماری ساؤتھ کوریا میں عیسائیوں کے خلاف پائی جاتی ہے، خصوصاً اس فرقے کے خلاف۔ ہندوستان میں یہ بیماری بحیثیت قوم سکھ فوبیا بھی پایا گیا۔ 1984 میں اندرا گاندھی کے قتل کے بعد، اب چونکہ قتل کرنے والے وہ سکھ تھے، تو ایک بہت
حکومت کی طرف سے ایک بہت زیادہ شدید ریاکشن آیا اس پر، اور بہت ظلم کیا گیا سکھوں کے اوپر، اور ان کو بحیثیت قوم ان پر ظلم کیا گیا۔ اسی طریقے سے دنیا بھر میں اور خصوصاً ہندوستان میں آج ایک بیماری پائی جاتی ہے جس کا نام ہے اسلاموفوبیا۔ مسلمانوں کے خلاف جھوٹا ڈر پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو ہے مسلمانوں کو شکار بنایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور انہیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ اسلاموفوبیا کو اگر میں آسان زبان میں سمجھاؤں کہ ہم اسے کہیں گے کیا، اس کو ہم کہیں گے اینٹی مسلم ریسزم، یعنی مسلمانوں کے خلاف قوم کی بنیاد پر یا مسلمان ہونے کی بنیاد پر مسلمانوں کو پریشان کرنا، اور پریشان کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس بیماری یا اسلاموفوبیا کو پھیلانے کے جو وجوہات ہیں ہندوستان میں چونکہ ہندوستانی کے نظریے سے بات کر رہا ہوں، اس کے بہت مختلف وجوہات ہیں۔ اس میں سے بہت اہم جو ہیں میں ان پر آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا، صرف نام ذکر کروں گا، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے یہاں پر۔ اس میں سے ایک وجہ ہے اقتصادی، اکنومیکلی مسلمانوں کو اقتصادی طور پر پیچھے ہٹانا مقصود ہے، کہ مسلمانوں کے پاس جاب کرنے کے ذرائع موجود نہ ہوں، کاروبار کرنے کے ذرائع موجود نہ ہوں، اور جتنے طریقے کمانے کے یا اپنی زندگی بسر کرنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں اس میں مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا جائے۔ دوسری اہم وجہ ہے سیاسی، کہ اپنا سیاسی الو سیدھا کرنے کے لیے، غیر مسلموں کی ووٹ اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایک منفی سوچ پیدا کی جا رہی ہے غیر مسلموں میں سیاسی طور پر، کہ مسلمان یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ میں اس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کروں گا، سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اور تیسرا جو اس کا اہم وجہ ہے، اس کی تیسری، وہ ہے سماجی۔ سماج میں اراجکتا پھیلانے کے لیے، انارکی پھیلانے کے لیے، حالات خراب کرنے کے لیے یہ اسلاموفوبیا پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے اہم وجوہات ہیں۔ اس کے ذرائع کیا ہیں، یہ کس طرح پھیلایا جاتا ہے؟ یہ پھیلایا جاتا ہے الزامات لگا کر کے۔ مسلمانوں پر مختلف طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں، دہشت گرد ہونے کا، کرونا پھیلانے کا، غیر ملکی ہونے کا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جھوٹ بولا جاتا ہے، ہم رات دن دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس قدر جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ مطلب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم اس کا جو ہے کوئی ڈاٹا بھی پیش نہیں کر سکتے کہ کس درجے کا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اور کس طریقے کا جو ہے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ ڈر پیدا کیا جا رہا ہے، کسی کو مارنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور تڑپا کے مارنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، خصوصاً جب اس کی ویڈیو اور فوٹو بنائے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ڈر پیدا کیا جائے۔ تو یہ ڈر پیدا کر کے یہ طریقہ استعمال کر کے آج کل ایک بہت ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ایک بھوشیہ پران ایک کتاب ہے، ہندوؤں کی مقدس کتاب مانی جاتی ہے، اس کے ذریعے آج کل ویڈیو کے ذریعے بات نشر کی جا رہی ہے اور پھیلایا جا رہا ہے اس بات کو کہ سن 2024 میں ہندوستان میں اسلام کا زوال شروع ہوگا، اور 2026 آتے آتے جو ہے اسلام ختم ہو جائے گا ہندوستان سے۔ تو 2024 کا نام ذکر کرنا یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، اور اس کے لیے حوالہ دیا جا رہا ہے بھوشیہ پران کا۔ بھوشیہ کا مطلب ہوتا ہے فیوچر، یعنی وہ کتاب جس میں فیوچر کے متعلق، مستقبل کے متعلق جو ہے پیشن گوئی کی گئی ہے۔ تو اس طرح کی کتابوں کے ذریعے ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی 2024 آئے گا ہمیں الیکشن جیتنا ہے، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جھوٹے اور مختلف طریقے کے ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو بالکل سیکنڈ جو ہے شہری بنایا جائے اور ان کو جو ہے بیک میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہندوستان کے تناظر کو دیکھیں گے تو آپ کو تصویر کلیئر نظر آئے گی کہ اس کے پیچھے کھیل کیا چل رہا ہے، پورا کھیل آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب اصل تو مسئلہ یہ نہیں کہ کوئی مسئلہ پیش کر دیا جائے، اس سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ جی ہمارے پاس حل ہے، لیکن حل معلوم کرنے سے پہلے ہم مسلمانوں کو
اپنی حیثیت متعین کرنی ہوگی کہ ہم ہندوستان میں کس حیثیت سے ہیں، ہم یہاں ہندوستان میں کس حیثیت سے موجود ہیں۔ اس کے کئی سارے جو ہے شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے خلاف جو فوبیا پھیلایا جا رہا ہے اس کے پیچھے سماجی پہلو ہے، یہ سوشل پہلو ہے۔ اگر یہ مقصد ہوتا مسلمانوں کے خلاف سماجی طور پر اگر نفرت پیدا کرنا مقصود ہوتا تو آپ کو جو ہندو متشدد لوگ ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نہ ملتے۔ خوب کہتے ہیں لوگ آج کل کہ ہمیں مسئلہ مسلمانوں سے نہیں ہے، ہمیں مسئلہ ہے اسلام سے، مسلمان تو ہمارے بھائی ہیں، اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو مسئلہ مسلمان نہیں ہے، مسئلہ سماجی نہیں ہے، مسئلہ سوشل نہیں ہے۔ اگر مسئلہ سوشل ہوتا تو ہم ڈاکٹر امبیڈکر کی طرح یہاں احتجاجات کرتے۔ انہوں نے اپنا سماجی رتبہ بنانے کے لیے ڈاکٹر امبیڈکر کی جتنی تحریک ہے اس پوری تحریک کا تعلق سماجیات سے ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ مسئلہ ہوتا تو ہم کالوں کی طرح احتجاجات کرتے، جیسے یورپ میں ہوا، امریکہ میں ہوا، کالوں نے اپنے حقوق منوائے تو ہم اپنے حقوق کے لیے نکلتے، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل کوئی مسئلہ ہو، اپنی صرف سیاست چمکانے کے لیے، اپنی سیاست بنانے کے لیے حکومت جو ہے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو کر رہی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، صرف سیاست مقصد نہیں ہے، صرف سیاست مقصد نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر کچھ مفاہمت کرتے، کچھ مصالحات کر کے کچھ بڑھنے کی کوشش کرتے، لیکن اصل مسئلہ وہ بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں بحیثیت امت مسلمہ ہمارے پاس ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، دنیا میں سب سے بہتر سسٹم، سب سے انقلابی سسٹم مسلمانوں کے پاس ہے۔ چونکہ ہم اس کے حامل ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کو ہم پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو پہنچاتے ہیں۔ یہ اصل مدعا ہے ہمارے لیے کہ ہم غیر مسلموں کے سامنے اس کا متبادل رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ نظام ہے، ہمارے پاس وہ سسٹم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اقتصادیات میں، سماجیات میں، سیاسیات میں کیسے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں کیسے ترقی کرنی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو جب ہماری حیثیت طے ہو گئی تو اب ہم حل تلاش کریں۔ حل تلاش کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ ہمیں رائے عامہ کو بدلنا ہوگا۔ جو مسلمانوں کے خلاف نفرت کو پھیلایا جا رہا ہے، ان کے خلاف جھوٹے الزامات اور جھوٹی چیزیں جو پھیلائی جا رہی ہیں، اس کے لیے ہمیں رائے عامہ کو بدلنا ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں انبیاء کی صفات اپنانی ہوگی، اور بحیثیت قوم، یہ نہیں کہ صرف میں اکیلا یا آپ کچھ لوگ، چند لوگ نہیں، بلکہ امت مسلمہ کو بحیثیت قوم انبیاء کی وہ صفات اپنانی ہوگی جس سے رائے عامہ تبدیل ہوتی ہیں۔ وہ کیا چیزیں؟ قرآن کریم نے وہ 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 اخن، ہر نبی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ بھائی چارے والی بات، محبت والی بات کہ میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ کوئی میں آپ کے نفرت میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز اخوت والی جو بات ہے ہمیں غیر مسلموں تک یہ پہنچانی ہے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ دوسری چیز نافع، ہمیں اپنے آپ کو ان کے سامنے بطور نافع کے پیش کرنا ہے کہ اگر ہم نہ رہے تو آپ بھی نہیں رہیں گے، ہم آپ کے لیے اتنے نافع ہیں کہ ہمارے بغیر آپ کا کوئی وجود نہیں ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو نافع ثابت کرنا ہوگا۔ تیسری چیز ہے ناصح، ہم آپ کے خیرخواہ ہیں، صرف بھائی نہیں ہیں آپ کے، اور صرف نافع بھی نہیں ہیں، صرف فائدہ پہنچا رہے ہیں، بلکہ ہم آپ کے لیے خیرخواہ بھی ہیں۔ ہم دل سے اور دل و جان سے اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں، اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں، اور ہماری جو سب سے محبوب چیزیں ہوتی ہیں ہم ان چیزوں کی قربانی دیتے ہیں۔ تو ہم آپ کے لیے ناصح ہیں۔ اور چوتھی چیز معتمد علیہ، ہم آپ کے لیے امین ہیں، ہم آپ کے لیے صادق ہیں، ہم سچے ہیں۔ تو ہمیں یہ 4 صفات پیدا کرنی ہوگی۔ چاروں صفات کا مطلب یہی کہ اگر اس کو میں ایک لفظ میں کہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہوگا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے سے پہلے 40 سال تک کفار مکہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو یہ اگر ہم سچائی پیش کریں، قرآن کریم نے ایفائے عہد کی اتنی اہمیت بیان کی ہے، اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ کوئی ہندو ہے یا مسلمان، کسی سے بھی جا کر کے پوچھئے کہ میں آپ کے علاقے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ایسے آدمی سے پوچھئے جس کا تعلق بزنس سے ہو،
جس کا تعلق جاب سے ہو، آپ اس سے پوچھیے کہ میں کوئی دین کی بات سمجھانا چاہتا ہوں تو مجھے کس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے، اس سے معلوم کیجیے آپ، وہ ایک ہی ٹاپک بتائے گا، وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان، کہ بھائی لوگ وعدہ پورا نہیں کرتے، سچ نہیں بولتے، یہ بات۔ تو اگر آپ ایفائے عہد پر چلیں گے، آپ سچائی کا ساتھ دیں گے یا آپ سچائی پر چلیں گے، تو یہ ساری چیزیں آپ اخن بھی آپ کو مانا جائے گا، آپ کو معتمد علیہ بھی مانا جائے گا، آپ کو ناصح بھی مانا جائے گا اور آپ کو نافع بھی مانا جائے گا۔ پہلی چیز تو یہ، تو رائے عامہ بدلنے کے لیے ہمیں صفات پیدا کرنی ہوگی۔ دوسری چیز، اب ہم یہ سارے کام کریں گے، لیکن ادھر سے کیا ہوگا؟ ادھر سے پھر وہی نفرت والے بیانات آئیں گے، ادھر سے پھر وہی پاکستان جاؤ اور مارو کاٹو والے بیانات آئیں گے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ بھی ہمیں انبیاء کی سیرت بتاتی ہے، انبیاء کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ یہ کام کیجئے اور سامنے والے کی تمام چیزوں پر صبر کیجئے، تمام چیزوں پر صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے اور آپ اپنا جو صحیح کام ہے اس صحیح کام کو آپ کرتے جائیں اور مسلسل اس کام کو کرتے جائیں۔ اگر یہ کام آپ کریں گے تو میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے اگر دیں گے تو برائی اچھائی برابر نہیں ہوتی۔ سامنے والا برا کر رہا ہے اور آپ اچھا کرتے رہیں، اچھا کرتے رہیں، اچھا کرتے رہیں، سوال یہ آتا ہے کہ ہم اچھا کرتے رہیں، ادھر سے کوئی اچھائی کا رسپانس ہی نہ آئے، ادھر سے برائی ہوتا رہے۔ قرآن نے حکم ہی ہمیں یہ دیا ہے کہ ادھر سے چاہے کسی بھی حالت میں ہوں ہمیں اچھا کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، کہ تمہارے اور ان کے درمیان جو دشمنی پیدا کی گئی ہے، جو فوبیا پیدا کیا گیا ہے، جو اسلامو فوبیا پیدا کیا گیا ہے، کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا صرف دوست نہیں بنے گا، تمہارا پکا دوست بنے گا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں مسلسل یہ چار صفات پیدا کر کے ان کے ساتھ یہ رویہ برتاؤ کرنا ہے اور اسی پر ہمیں عمل کرتے جانا ہے، رکنا نہیں ہے۔ کسی کے کہنے سے، کسی کے ساتھ کسی کا غلط سلوک کرنے سے ہمیں اس پر رکنا نہیں ہے۔ ایک آخری شعر کہہ کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، بہت اہم شعر ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ اگر یہ شعر ہی لوگ سمجھ جائیں، آپ اگر اس شعر کو ہی سمجھ جائیں اور اس شعر کو ہی اگر آپ عام کر دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں تک زیادہ بات پہنچے گی اور جو ہے یہ جو پیغام ہے پوری تقریر کا وہ لوگوں تک صحیح طور پر پہنچے گا۔ شعر یہ کہ ایک رباعی شعر ہے یہ کہ جسم کی بات نہیں تھی ان کے دل تک جانا تھا، جسم کی بات نہیں تھی ان کے دل تک جانا تھا، لمبی دوری طے کرنے میں وقت تو لگتا ہے، لمبی دوری طے کرنے میں وقت تو لگتا ہے۔ جسم کی بات نہیں تھی ان کے دل تک جانا تھا، لمبی دوری طے کرنے میں وقت تو لگتا ہے۔ گانٹھ مطلب گرا، گانٹھ اگر لگ جائے تو پھر رشتہ ہو یا ڈوری، گانٹھ اگر لگ جائے تو پھر رشتہ ہو یا ڈوری، لاکھ کرے کوشش، لاکھ کرے کوشش، کھلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ اصل میں ہندو مسلم تعلقات میں گانٹھ لگ گئی ہے، تو اس کو اگر ہم کھولتے جائیں گے کھولتے جائیں گے کھولتے جائیں گے تو وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ ایک دن یہ گرہ کھلے گی۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات پر عمل کریں، اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔